بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم سر شاہین۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کانسٹیٹیوشن آف ٹرکی پارٹ 1۔ کانسٹیٹیوشن آف ٹرکی میں آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے بیک گراؤنڈ آف ٹرکی، یعنی موجودہ جو ترکی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا۔ موجودہ جمہوریہ ترکی مغربی ایشیا کے شمال میں اس طرح پھیلا ہوا ملک ہے کہ اس کا 30% حصہ یورپ جبکہ 70% حصہ جو ہے وہ ایشیا میں آتا ہے۔ ترکی کی موجودہ آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 98% جبکہ 2% غیر مسلم ہے۔ نظام ریاست و سیاست کے اعتبار سے مسلم ممالک میں ترکی آج یورپی سوچ کے قریب ترین ملک شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں سیکولرزم کا دور دورہ ہے جو یورپی سوچ میں جمہوریت کی روحیں رواں ہے۔ جمہوری اقدار پر کاربند ترکی اس صدی کی ابتدائی چوتھائی تک سلطنت عثمانیہ کا مرکز بنا رہا۔ یہاں یہ یاد رہے اسٹوڈنٹس کہ جب ایک ملک اپنے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر لے تو وہ ایک سلطنت بن جاتی ہے، یعنی ایک اسٹیٹ کے ایک ملک کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں ساورینٹی، گورنمنٹ، پاپولیشن اور ٹیریٹری ہیں۔ تو یہی 4 ایلیمنٹ سے جب ایک ملک بنتا ہے تو اپنے ارد گرد کے جتنے ایریاز کو فتح کر کے اپنے انڈر کر لیتا ہے تو وہ سلطنت بن جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ترکی کا جو پاسٹ ہے، پاسٹ میں ترکی ایک سلطنت تھی، ایک ملک ہی نہیں بلکہ ایک سلطنت تھی، اور اس کا جو رولر تھا وہ خلیفہ کہلاتا تھا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی تھی۔ اور سلطنت عثمانیہ کے تحت کم و بیش 40 سے 42 ممالک جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ میں آتے تھے، جن میں چند ایک جیسے یونان، یوکرین، عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، الجیریا، فلسطین، اسرائیل، جارڈن، سائپرس، لیبنان، بلغاریہ، میقدونیہ اور رومانیہ وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ بیشتر عرب علاقے بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ سیاسی زوال کی اس حد کو پہنچنے میں بڑا وقت لگا۔ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا شمار دنیا کی عظیم طاقتوں میں ہوتا تھا۔ 15ویں سے 17ویں صدی تک کا جو زمانہ عروج ہے اس کی سرحدوں میں بڑی وسعت تھی، جو بحر ہند کے ساحلوں سے لے کر سوڈان تک اور وسطی یورپ میں آسٹریا اور ہنگری سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک پھیلی ہوئی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ترکی کو یورپ کا مرد بیمار یعنی سک مین آف یورپ کہا جانے لگا، جس کی بڑی وجہ ترقی کا رک جانا اور اندرونی سازشوں اور بیرونی خلفشار تھا۔ چنانچہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی جس کا اختتام 1919 میں ہوا۔ جنگ کے دوران 2 بلاک بن گئے، یعنی الائڈ پاورز اور ایکسس پاور۔ الائڈ پاورز میں برٹن، فرانس، اٹلی، رشیا اور امریکہ شامل تھے، جبکہ ایکسس پاور میں ترکی، جرمنی اور آسٹریا شامل تھے۔ چنانچہ جنگ کے اختتام پر ترکی یورپی اقوام کے ہاتھوں ایسی شکست سے دوچار ہوا کہ شاید اندلس کی تاریخ دہرائے جانے کو تھی۔ ایسے میں ایک جری جرنیل مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے سنبھالا دیا اور اسی ناطے سے غازی کا خطاب پایا۔ اس نے ترکوں کو ایک آزاد ترک وطن کا تصور دیا اور اس کی حدود کا دفاع کیا، لیکن موروثی سلطان کی جگہ جمہوریت کو رواج دیا۔ یعنی اس وقت جو سلطان تھا اور جو اس کا جتنی بھی اس کی پاورز تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں اور نئی جو ہے حکومت سامنے آ گئی، جمہوری حکومت سامنے آ گئی اور کمال اتاتürk اس کا پہلا صدر بنا۔ نیکسٹ ہے جی روڈ ٹو ماڈرنائزیشن، یعنی جو سلطنت عثمانیہ تھی جب وہ جمہوریت کی طرف بڑھی تو اس کے جتنا بھی وہ پاس تھا، جو شاندار ماضی تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اور جدید ترکی ایک چھوٹی سا جو علاقہ تھا ترکی کا وہ اس کے اوپر موجود ہو گیا، بن گیا، یعنی جو سلطنت تھی اگین وہ چینج ہو گئی ہے ایک ملک میں، ایک اسٹیٹ میں۔ تو اب
ترکی جو تھا یعنی 1922 کے بعد جب 1919 میں جنگ کا اختتام ہوتا ہے تو ترکی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ ایک ملک بن جاتی ہے، اور وہ ملک جنگ کے بعد جو ہے وہ روڈ ٹو ماڈرنائزیشن یعنی جدت کی طرف جاتا ہے، ماڈرنائزیشن کی طرف جاتا ہے، اور جو موروثی سلطنت تھی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جدید جمہوریت وہاں پر جگہ لے لیتی ہے۔ اب پوائنٹ ہے جی روڈ ٹو ماڈرنائزیشن۔ اب ماڈرنائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی میں کیسے ماڈرنائزیشن آئی۔ اتاترک نے اپنے ملکی اداروں اور طور طریقوں کو سیکولرزم کی بنیاد پر رکھا اور اپنی کامیابی کے لیے بڑی حد تک انہیں یورپی انداز میں ڈھالا۔ ملکی سیاست میں سیکولرزم اور جمہوریت کو بنیادی حیثیت دی جانے لگی۔ مصطفیٰ کمال کی سرکردگی میں مسلمان آبادی کی جو نمائندہ ترک قومی اسمبلی تھی، پہلے اس نے 1923 میں ترک جمہوریہ کا اعلان کیا، پھر دوسرے مرحلے میں 1924 میں خلافت کے خاتمہ کا فیصلہ کر کے منتخب عوام کی حیثیت سے مقتدر اعلیٰ کی حیثیت اختیار کی، یعنی خلیفہ کو قوانین کی آخری منظوری کا جو حق حاصل تھا وہ بھی اس منتخب جو ایوان تھا اس کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے جی فیچرز آف کمالزم، یعنی مصطفیٰ کمال اتاترک نے ایک کمالزم پیش کیا، اپنی ایک آئیڈیالوجی دی جس کے 6 فیچرز ہیں، اور انہی 6 فیچرز کی بنیاد پر نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور انہی 6 فیچرز کی بنیاد پر ماڈرن جو ترکی ہے وہ 1919 سے لے کر اب تک چل رہا ہے۔ اس کا جو پہلا فیچر ہے دیٹ از سیکولرزم۔ اب سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ پہلے سلطنت عثمانیہ جو تھی اس کا ریلیجن اسلام تھا، تو جدید ترکی جو ہے اس میں اسٹیٹ کا آفیشیل ریلیجن کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ اسٹیٹ کو سرکاری طور پر سیکولر قرار دیا گیا۔ اٹس مین ترکی کا کوئی بھی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے۔ اب اس سیکولرزم کی بنیاد پر کمال اتاترک نے جو پابندیاں لگائیں، جو نئی چینجز لائیں، ان میں یہ تھا کہ مساجد میں اذان نہیں دی جاتی تھی، بلکہ عربی کے بجائے ترکی میں ترکی جو زبان ہے اس میں اذان دی جانے لگی۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ چینج لایا گیا وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر جو اسلامی ڈریسز تھے، جو مردوں کے لیے خاص ان کے سروں پر ٹوپی ہوتی تھی، ان کا لباس تھا، اسے چینج کر دیا گیا انگریزی زبان میں، اور عورتوں کا جو پردہ تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی قوانین تھے، جتنی بھی شرعی عدالتیں تھیں، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں اور انہیں ختم کر دیا گیا۔ ایون لوگ اپنے گھروں میں قرآن پاک بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اور قرآن پاک کے پڑھنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی۔ عورتوں کو آزادی دی جانے لگی، بہت زیادہ آزادی دی جانے لگی، اور جتنے بھی خاندانی نام تھے، یعنی بیٹے کے نام کے ساتھ اگر باپ کا یا دادا کا نام جیسے سلطنت عثمانیہ میں رواج تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اور اس کے علاوہ تمام جتنے بھی اسلامی قوانین تھے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جتنا جمہوری مغربی طرز زندگی تھا اس کو ترکی میں رائج کیا جانے لگا۔ سیکنڈ امپورٹنٹ فیچر از ریپبلکنزم۔ ریپبلکنزم کیا ہے جی؟ ریپبلکنزم کہتے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ از الیکٹڈ پریزیڈنٹ ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یعنی ملک کا جو ہیڈ ہوگا وہ صدر ہوگا، اور وہ صدر ہوگا چاہے وہ اس کو عوام براہ راست الیکٹ کریں یا وہ انڈائریکٹ طریقے سے الیکٹورل کالج کے تھرو الیکٹ ہو۔ نیکسٹ ون ہے جی نیشنلزم، یعنی قوم پرستی کو فروغ دیا جائے گا، ترک قومیت کو فروغ دیا جائے گا، اور اس قومیت کے جھنڈے تلے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جس کے تحت یعنی اس نیشنلزم کی فیلنگ کی تحت ہی ترکی کو بچایا گیا، اور ترکی کا جو سسٹم ہے اس کی جو ترقی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے بھی نیشنلزم کی جو پالیسی ہے اسے فروغ دیا جائے گا۔ پاپولزم سے مراد ہے جتنے بھی ادارے ہیں اسٹیٹ کے وہ جمہوری انداز پر ہوں گے، ان میں لوگوں کو نمائندگی دی جائے گی، یعنی گرینڈ نیشنل اسمبلی جو لیجسلیچر بنایا گیا اسے عوام منتخب کرے گی، اور وہ عوام کے آگے رسپانسیبل ہوگا، اور جو پریزیڈنٹ ہے اس کے الیکشن میں بھی لوگوں کا رول ہے، لوگوں کے جو رائٹس ہیں، جو لبرٹیز ہیں انہیں پروٹیکشن دی جائے گی، اور
اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ول کو فروغ دیا جائے گا، پولیٹیکل پارٹیز کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا، پریشر گروپس اور پولیٹیکل گروپس کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا. تو یہ ہے پاپولزم. اسٹیٹزم از نیکسٹ فیچر. اسٹیٹزم میں مین اسٹیٹ کو ملک کو ترکی کے اوپر فوکس کیا جائے گا، اسی کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا. اور موسٹ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہوگا ایک اسٹیٹ کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے، ایک ادارے کے لیے، دیٹ از انٹرسٹ آف اسٹیٹ. فورتھ ون از ریولیوشنلزم. ریولیوشن کے ذریعے ہی ترکی کو بچایا گیا، کیونکہ جب وار ختم ہوئی تو جتنی بھی الائیڈ پاورز تھیں انہوں نے نہ صرف ترکی کے جتنے بھی حصے تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، بلکہ وہ ترکی کو بھی ختم کرنے کے در پر تھے کہ اس جری جرنیل اتا ترک نے ترکی کو بچا لیا. اور چونکہ اس نے بچایا تو اب یہ بچایا کس کے ذریعے؟ ریولیوشن کے ذریعے. ایک ریولیوشن کے ذریعے، انقلاب کے ذریعے اپنی عوام کو اکٹھا کیا، اپنی فوج کے ذریعے جنگ جو ہے وہ لڑی اور ترکی کو بچا لیا. تو ریولیوشنزم جو ہے یہ بھی بیس ہے کمالزم کی. تو اسٹوڈینٹس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہوئی تو اگین ترکی کو بچایا گیا، ایک اسٹیٹ کو بچایا گیا. سلطنت تو آلدو تباہ ہو گئی لیکن وہ اسٹیٹ بچ گئی. اب اسٹیٹ کو ڈیولپ کیا گیا ان 4 پلرز کے اوپر، اور یہ ان 6 پلرز کے اوپر، اور یہ 6 پلرز جو ہیں یہ کمالزم کہلاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترک قوم کی سوچ کے مطابق، جسے اپنے مسلمان ہونے کا بھی احساس تھا، دور حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکولرزم اور جمہوری راہ عمل ہی میں وہ اپنی کامیابی سمجھتی تھی. ترکی رہنماؤں اور سیاسی مفکرین کو اپنی سوچ میں برصغیر کے مسلمان مفکرین، خصوصاً علامہ اقبال کے ان تصورات سے مماثلت کا غالب گمان بھی نظر آتا ہے، جن میں تقلید اور قدامت پرستی یعنی پرانی روایات کی مذمت کی گئی ہے اور اجتہاد کی راہ اپنانے پر توجہ دلائی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں چونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم تو نہیں تھا، لہٰذا جدید جمہوری ترکی کی بنیاد میں وسیع سلطنت عثمانیہ کے یورپی طاقتوں کے ہاتھوں حصے الگ ہو جانے پر اور عثمانی جو افواج کی شکست کے بعد ایک جنرل کے ہاتھوں رکھی گئی ترکی کی جو بنیاد تھی، اس سے یہی ترکوں کو سمجھ میں آیا کہ اپنے ذاتی تجربہ کی بنیاد پر وہ جانتے تھے کہ عثمانی سلطنت کی کمزوری میں مسلح افواج ملوث تھیں. لہٰذا اتاترک کا ساتھ دینے والے انقلابیوں اور ان کے بعد آنے والے ترک رہنماؤں نے ملک میں فرد واحد کی حکمرانی کی جگہ ملٹی پارٹی سسٹم کو فروغ دینے کی تدبیر اختیار کی. جنگی محاذوں کی کارروائیوں سے فرصت پانے کے بعد اتاترک اور ان کے ساتھیوں نے، جنہیں جدید خیالات کی بنیاد پر ینگ ترک یعنی جوانان ترکیہ کہا جاتا ہے، 1923 میں اپنی سیاسی جماعت تشکیل دی. جنگی کامیابیوں سے ہمکنار رہنماؤں کو سیاسی میدان میں پذیرائی نصیب ہوئی اور 1924 میں خلافت کا جب خاتمہ ہوا اور سیکولرزم کی حکمت عملی کو اپنائے جانے کے ساتھ ہی اس جماعت کا نام ریپبلکن پارٹی رکھ دیا گیا. انہی دنوں تصور خلافت کے حامیوں نے بھی، یعنی جو خلافت کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی جسے پروگریسو ریپبلک پارٹی کہا جانے لگا. یعنی اس سلسلہ میں ایک تو فرسٹ تو پہلے ایک پارٹی ہوئی یعنی یونی پارٹی سسٹم، پھر وہ ملٹی پارٹی سسٹم. چونکہ جمہوریت جو ہے وہ پارٹی سسٹم کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو لہٰذا یہ سیکنڈ پارٹی بھی بن گئی. گو نئے اور سیکولر نظام کے قیام میں رخنہ اندازی کے اندیشے کے تحت اگلے سال ہی یعنی 1925 میں یہ نئی پارٹی جو ہے کابینہ کے حکم سے توڑ دی گئی. کیوں توڑ دی گئی؟ کیونکہ یہ جدید اور نئے خیالات کو اور سیکولرزم کو فروغ دے رہے تھے، اور جو پروگریسو ریپبلک پارٹی تھی یہ خلافت کی حامی تھی، خلافت کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی، تو اس وجہ سے اس پارٹی کو
توڑ دیا گیا، لیکن جلد ہی ایک دوسری جماعت لبرل ریپبلکن پارٹی کے نام سے قائم ہوگی، جو آئندہ 5 سالوں تک ملک میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی، لیکن 1930 میں اسے بھی سرکاری مداخلت کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ ان دنوں اور بعد ازاں اتاترک جس تیزی سے اور جس بڑے پیمانے پر ترک معاشرے میں جدید یورپی تصورات کو رواج دینے میں لگے ہوئے تھے اور انہیں اپنی سوچ کے صحیح ہونے پر جو اعتماد تھا، اس کے پیش نظر سیاسی نقطۂ نظر سے کسی دوسری سوچ کی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہ یورپی اقوام کی بالادستی کو یورپی معاشرے کی قدروں کا حقیقی نتیجہ گردانتے تھے، لہٰذا وہ اپنی قوم میں اور اس ملک میں جس کے حدود اربع کا انہوں نے خود دفاع کیا تھا، ایسی ہی ایک اقدار کو فوقیت، یعنی وہ ایسی ہی قدروں کو ترقی دیتے تھے جو یورپ میں وہ سمجھتے تھے کہ جن کی وجہ سے یورپین اقوام ترقی کر رہی ہیں۔ البتہ کمال اتاترک ایک فوجی جنرل تھا اور وہ اپنی سپاہانہ قیادت کے باکمال ان کی پرسنالٹی تھی، اسی کی وجہ سے وہ سربراہ مملکت بن جانے کے بعد اپنی ہر دل عزیزی کی بنیاد پر ان کی طرف سے جمہوریت کا ایسا ہی نفاذ ہوا جیسا فوجی حکومتوں کا ہوا کرتا ہے، یعنی کسی قسم کی مخالفت انہیں گوارا نہیں تھی۔ البتہ 1938 میں اتاترک کی وفات کے بعد ان کے معتمد ساتھی عصمت انونو نے دوسری مؤثر جماعت کے طور پر قائم ہونے والی جمہوری پارٹی کو پروان چڑھنے کا موقع دیا۔ جمہوری پارٹی نے ملکی نظام معاشرت میں یورپی تقلید کو کم کرنے پر زور دیا اور اتاترک کے زمانے میں مذہبی اقدار پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں انہیں ہٹانے پر بھی قوم کی توجہ دلائی۔ سیاست و معاشرت میں مذہبی رجحان کی پذیرائی چاہنے والوں میں 1950 کے بعد برسر اقتدار آنے والے صدر جمہوریہ جلال بایار اور وزیر اعظم مندریس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے عہد میں عربی زبان میں اذان اور عربی کی تعلیم کی دوبارہ اجازت دے دی گئی، قرآن کریم عربی رسم الخط میں طبع کرنے کی اجازت ملی، ساتھ ساتھ دینی مدارس بھی خاصی تعداد میں قائم ہوئے۔ معاشرے میں ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں کہ اس حکومت کو 1960 میں فوجی قیادت نے مارشل لا کے ذریعے ختم کر دیا۔ وزیر اعظم عدنان مندریس کو آئین سے انحراف کے جرم میں پھانسی دے دی گئی اور بزرگ رہنما جلال بایار نے عمر قید کی سزا پائی۔ ترکی کی فوجی قیادت کو اس آئین کے سہارے میں، جس میں ملک کو سیکولر ریاست کہا گیا ہے، سیاست میں مذہبی مداخلت ناگوار گزرتی رہی، لہٰذا گزشتہ نصف صدی میں وہ 2 مرتبہ ایسے رجحان کو روکنے کے لیے سیاست میں دخل دے چکی ہے۔ اسی آئین میں فوج کو جب کبھی سیاسی الجھاؤ پیدا ہوتا ہوا نظر آیا تو 6 ماہ کے لیے مارشل لا نافذ کرنے کا اختیار بھی فوج کو دے دیا گیا۔ اس طرح 2 بار کے مکمل مارشل لا نظام کے نفاذ کے علاوہ بھی سیاسی پارٹیوں کے اختلاف کو کم کرنے کے لیے ترکی کی مسلح افواج کبھی یادداشت، کبھی وارننگ، کبھی مختصر عرصے کا مارشل لا جاری کر دیتی ہیں۔ ایسے اقدامات کا مقصد سیاسی نظام کی درست سمت میں رہنمائی بتایا جاتا ہے، جس کا آئین میں ذکر موجود ہے۔ بعض کے خیال میں فوج کا ادارہ سیاسی منظر کا رکھوالا ہے۔ موجودہ ترکی 1923 میں وجود میں آیا، گو یہاں 1960، 1971 اور 1980 میں فوجی انقلاب بھی آئے ہیں، لیکن آخر میں سیاسی قوت عوام کے حوالے کر دی گئی۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ سے جو نیا جو ہے وہ ملک وجود میں آیا ترکی، تو اس کی بنیاد سیکولرزم کی بنیاد پر رکھی گئی، یعنی سیکولرزم کو، جدیدیت کو، مغربیت کو بہت زیادہ سراہا جانے لگا اور جدید ترکی کو سنبھالا دیا گیا۔ لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں موجودہ صدر ہیں طیب رجب اردگان، وہ جو ہیں ان کے پاس
पावर हैं, प्रेसिडेंशियल पावर हैं, और उनके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और वो सिस्टम ऑफ स्टेट और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक भरपूर चेंज, इस्लामिक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल स्टूडेंट, ये तो था हमारा लेक्चर तुर्की के बैकग्राउंड के हवाले से और कमालिज़म के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में हम फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।